اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفثہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم، طبتم، برکتیں اور رحمتیں ہوں آپ پر۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و ابوائے محمد و آل محمد و صحابہ محمد و بارک وسلم۔ ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی جن، کوئی پری، کوئی مزار، کوئی قبر نہ اللہ تعالیٰ کے برابر ہے نہ معبود ہے۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سب سے آخر میں بھیجا، ان کے بعد کوئی نبی قیامت تک پیدا نہیں ہوگا۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ کسی کی اطاعت سے کوئی نبی نہیں بن سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے بنتا ہے۔ عظیم سند کے ساتھ عظیم پیام جو ہے وہ سماعت فرما لیجیے۔ یہ سند چین آپ کو ابن ماجہ میں مل جائے گی۔ حضرت امام رضا جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی موسیٰ کاظم سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام جعفر صادق سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام محمد الباقر سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام زین العابدین سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام حسین سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بیان کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ حضور نے فرمایا الایمان معرفۃ بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان۔ خلاصہ اس کا یہ بنے گا کہ ایمان تین چیزوں کے مجموع کا نام ہے: دل سے پہچاننا، زبان سے اقرار کرنا اور اپنی طاقت کے مطابق اپنے اعضاء سے عمل کرنا۔ ھذا رحمت من ربی۔ آج ہماری گفتگو 173ویں نمبر تک پہنچ گئی۔ جس ہستی کو سرنامہ قلم بنایا ہے تبع اسعد الکامل ابو کریب الحمیری رحمۃ اللہ علیہ، بعض نے ان کو علیہ السلام بھی کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ قاف کی آیات 12، 13، 14 میں 8 قوموں کا ذکر کیا جنہوں نے اپنے رسول کو جھٹلایا۔ ان میں سے ایک قوم تبع ہے۔ قاف کی آیت نمبر 14، وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدٍ۔ ایکا والوں نے، یہ میں حضرت شعیب میں ذکر کر آیا ہوں، اور تبع کی قوم نے تکذیب کی، سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا، پس میرا وعدہ عذاب ان پہ صادق آ گیا۔ تو معلوم ہوا کہ قوم تبع کی طرف کوئی ڈر سنانے والا آیا ہے اور انہوں نے اس کی تکذیب کی ہے اور تباہ ہوئے۔ اب زیادہ وضاحت نہیں ملی ہمیں، جیسے حضرت حنظلہ کے بارے میں جو اصحاب الرس میں بیان کرایا ہوں، تو نہ قوم تبع کی زیادہ وضاحت ملی اور نہ جو ان کی طرف رسول آیا، لیکن یہ بات طے ہے کہ رسول آیا۔ اب تبع کسی ایک بندے کا نام نہیں ہے، یہ اصل میں رویل ٹائٹل آف دا کنگز آف ہمیر تھا ایک دور میں۔ جیسے قدیم بابل کے بادشاہ کو کیا کہتے تھے؟ نمرود۔ مصر کے ہر بادشاہ کو ایک دور کے اندر فرعون کہتے تھے۔ روم کے بادشاہ کو کیسر کہتے تھے۔ ایران کے ہر بادشاہ کو ایک دور کے اندر کسرا کہتے تھے۔ حبشہ ایتھیوپیا کے بادشاہ کو ایک دور میں نجاشی کہتے تھے، جو بھی بادشاہ ہوتا تھا۔ چین کے بادشاہ کو ایک دور میں فغفور کہتے تھے۔ فغ کا معنی بت، فور کا معنی بیٹا، یعنی دیوتا کا بیٹا۔ ترکی کے بادشاہ، ترک کے بادشاہ کو خاقان کہتے تھے، کان الکان۔ تو اس سے مراد یہ اب کا ترکی ملک نہیں ہے، تب علاقے اور ہوتے تھے۔ مالی ملک کا نام ہے۔ بعد اس کے بادشاہ کو مانسا کہتے تھے ایک دور کے اندر۔ امریکہ کے بادشاہ کو صدر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پاکستان کے بادشاہ کو وزیر کہتے ہیں۔ مسلم ریاستوں کے حاکموں کو امیر المومنین، خلیفہ اور سلطان کہتے تھے۔ تو اسی طرح یمن کے بادشاہ کو 115 قبل مسیح سے 300 قبل مسیح تک تبع کہتے تھے۔ تو یہ جو میں نے آپ کو ٹائٹلز بتائے ہیں نا، یہ ٹائٹلز ایسا نہیں ہے کہ شروع سے لے کے اینڈ تک یہ ہوتا رہا، نہیں، کوئی ایک خاص پیریڈ کے اندر
اس پیریڈ میں ہر بادشاہ کو یہ ٹائٹل دیا گیا. تو تبا ایک فرد نہیں ہے، یہ 70 بادشاہ گزرے ہیں تو ان کے نام کے ساتھ تبا آتا تھا. جمع اس کی تبابع ہے، تو یہ یاد کر لیجئے، میں آگے جب بولوں تو آپ کو آسانی ہو جائے. تبابع کس کی جمع ہے؟ تبا کی. ہماری آج گفتگو جس تبا پر ہے ان کا نام حضرت ابو کریب تبا اسعد الکامل حمیری رحمت اللہ علیہ. آپ لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر تبا 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 تو سنا ہوگا، لیکن اب جیسے گفتگو میں آپ کو بتا رہا ہوں خصوصاً طلباء کو، اب آپ جب بیان کریں گے تو رنگ ہی جدا ہوگا. مقررین مسلمان جو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں وہ کن کی کر رہے ہوتے ہیں؟ حضرت اسعد الکامل ابو کریب حمیری رحمت اللہ علیہ کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کا ٹائٹل تبا، کیونکہ وہ بادشاہ تھے. جس طرح فرعین، یہ فرعون کی جمع ہے. فرعین کئی ہیں لیکن مشہور وہ ہوا جس نے نبی کا پیچھا کیا. اسی طرح تبا بہت ہیں لیکن مشہور وہی ہوا جس نے حضور پاک سے محبت کی. تبا کا معنی ان بادشاہوں کو تبا کیوں کہا جاتا تھا؟ تو جب آپ نے اس کو پروناؤنس کرنا ہے تو عین کی ساؤنڈ آنی چاہیے. تبا 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 نہیں کہنا، پھر معنی چینج ہو جائے گا. جیسے آپ لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو سمع اللہ لمن حمدہ، ہاں کی ساؤنڈ لاسٹ میں آنی چاہیے. ہم لوگ اکثر پڑھ جاتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ حمیدہ حمیدہ حمیدہ، وہ اور معنی ہے. اصل میں یہ ہے سمع اللہ لمن حمدہ ہے. تو when you stop on the ہا تو اوپر جزم آ جائے گی، تو سمع اللہ لمن حمدہ. تو جب آپ اسے بولیں گے محفل میں تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ تبا، عین لاسٹ میں عین نکلے. تو ان بادشاہوں کو تبا کیوں کہا جاتا ہے؟ تو تبا کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ پیچھا کرنے والا، پیروی کرنے والا. شہد کی مکھی جو ملکہ ہوتی ہے نا، یعصوب النحل جو ہے، اس کو بھی اتبا کہتے ہیں. ان کی بہت زیادہ اس کی جو ہے وہ پیروی کی جاتی ہے. تو حبشی زبان کے اندر تبا کا معنی کنگ بھی ہوتا ہے. کچھ واضح ہو رہا ہے آپ کے اوپر؟ تبا جب آپ کے ذہن میں بولنے سے پہلے یہ باتیں ہو نا تو پھر لفظوں میں وزن آتا. تو تبا ہی ٹائٹل کیوں چنا؟ کئی وجوہات جو ہیں وہ جواب میں بتائی جاتی ہیں. کہتے ہیں کہ ان کو تبا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بادشاہوں کا تعاقب کرتے تھے اور ممالک پہ قبضہ کرتے. بات سمجھ میں نہیں؟ لیکن جن میں یہ صفت تھی انہوں نے یہ ٹائٹل نہیں رکھا، اور جنہوں نے ٹائٹل یہ رکھا ان میں سے جو فاتح باہر نکلا ہے وہ ایک ہی ہے، تبا اسعد حمیری. تو یہ ریزن پاورفل نہیں ہو سکتی. ایک وجہ یہ بتلائی کہ یہ اپنے سے پہلوں کی پیروی کرتے تھے، اس لیے ان کو تبا کہا جاتا ہے. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد تو سلیمان علیہ السلام کی پیروی کرتے تھے. یہ توحید چھوڑ کر آتش پرست ہوئے. خود تبا اسعد جو ہے اور ان کی فیملی نے آتش پرستی چھوڑ کر دین ابراہیمی اختیار کیا. تو اگر یہ وجہ بنائی جائے کہ وہ اپنے بڑوں کی پیروی کرتے تھے تو خود تبا اسعد حمیری جو ہے وہ تبا نہ رہا، کیونکہ اس نے تو بڑوں کی پیروی کی ہی نہیں. بڑوں کا مذہب آتش پرستی تھا، خود ان کا اپنا مذہب دین ابراہیمی تھا. تو عادت معنی سے میچ نہیں کر رہی اور معنی عادت سے میچ نہیں کر رہا. مجھے ایک وجہ ملی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے آباء و اجداد میں ایک تبا نامی بڑا شخص جو ہے وہ گزرا. تو انہوں نے اقتدار سنبھالنے کے بعد نام کے ساتھ تبا ہی لکھنا شروع کر دیا، کیونکہ اس کا معنی ہی کنگ ہوتا ہے. جد اعلیٰ کی یاد اور نام دونوں زندہ رہے. آج کا موضوع جو ہے اصحاب و تبا بھی ہے. تبا اور اصحاب و تبا، اور ان کا مکہ مدینہ میں آنا اور ان کا اسلام. حالانکہ گفتگو جو ہے وہ ہماری تبا پر ہے زیادہ، لیکن ان کا ذکر ساتھ میں اس لیے رکھ لیا صحابہ و تبا، اس لیے کہ وہ ساتھی اس قابل ہیں کہ ان کا ذکر بھی کیا جائے جنہوں نے تبا حمیری رحمت اللہ علیہ کو مکہ اور مدینہ کے آداب سکھائے. یہ ان کا نام رکھنا چاہیے، اس لیے اصحاب و تبا نہ کہ قوم و تبا.
کیا قوم تبع اور قوم سبا ایک ہی قوم کے دو نام ہیں؟ قوم سبا تو سنی نا آپ نے، جو لوگ مطالعہ کرتے ہیں۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ قوم تبع قوم سبا ہی کی اولاد ہے۔ ان کو تبع کہنے کی ایک وجہ یہ بھی بتلائی جاتی ہے کہ بادشاہ تخت نشینی کے وقت حلفیہ بیان دیتا تھا کہ وہ ہمیشہ قوانین سبا و حمیر کی اطاعت کرے گا، اور یہ قوم سبا اور قوم تبع ایک ہی قوم ہیں۔ پہلے قوم سبا کہلواتے تھے، پھر قوم تبع کہلوانے لگے۔ 14 جولائی 1947 جو لاہور اور کوئٹہ اور کراچی کا بندہ ہے وہ انڈین ہے۔ ایگزیکٹلی ایک ماہ کے بعد 14 اگست 1947 اب یہاں کا رہنے والا انڈین نہیں ہے، اب وہ پاکستانی ہے۔ تو یہ مثال دے کر میں آپ کو بتلانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یمن کے مشرقی علاقے پر قبیلہ سبا کی حکومت تھی۔ اسی قوم کی ایک شاخ ہمیر مغربی علاقے میں حکومت کرتی تھی۔ تو رومیوں نے ایسا سیاسی وائرس چھوڑا کہ قوم سبا کی تجارت کو بٹھا دیا، ان کی اکانومی بیٹھ گئی تو ہمیر کی اکانومی کھڑی ہو گئی۔ یہ تجارت، دولت، قوت میں بلندیوں کو چھونے لگے ہمیر جو ہے۔ اب آ جاؤ، آپ کے ذہن میں آئے گا یہ ہمیر تبع اسعد الکامل ہمجری، اب یہ ہمیر کون ہے؟ ہمیر کا اصلی نام جو ہے وہ عرف جاجو تھا۔ ایک جگہ فا کی جگہ پہ نون دیکھا ہے میں نے، چونکہ یہ سرخ کپڑے پہننے کے شوقین تھے تو ہمیر ان کا نام ہو گیا، اور یہ نام کے اوپر عرف جاجو کے نام کے اوپر یہ صفت غالب آ گئی، لوگ عرف جاجو کے بجائے ہمیر کہنے لگے۔ اور ایک وجہ یہ بھی بتلائی جاتی ہے، یہ بہت مشہور خاندان ہے ہمجری بڑے بڑے علامہ بھی گزرے ہیں، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو یاد رہے۔ ایک وجہ یہ بتلائی جاتی ہے کہ اس شخص کو ہمیر جو ہے اس لیے کہنے لگے کہ سب سے پہلے سرخ رنگ کا تاج جو ہے وہ انہوں نے عرب میں پہنا ہے۔ تو ہمیر کی جب اکانومی طاقتور ہوئی تو یہ بھی طاقتور ہو گئے، تو یوں اقتدار جو ہے وہ قوم سبا سے قوم ہمیر کی طرف جو ہے، قبیلہ ہمیر کی طرف منتقل ہو گیا۔ ان کا شجرہ یہ ہے، ہمیر بن سبا بن یشجب بن یعرب بن قحطان۔ تو یہاں تک یہ بات واضح ہو گئی تبع کا معنی کیا ہے، ان کو تبع کیوں کہا جاتا ہے۔ آج ہماری گفتگو کس تبع پر ہے اور انہیں ہمجری کیوں کہا جاتا ہے۔ یہ تبع اسعد الکامل ہمجری نبی تھے کہ نہیں؟ اس حصے پہ گفتگو کرنے سے پہلے میں استغفر اللہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ چونکہ کتابوں میں گفتگو ہے اس لیے میں کر رہا ہوں، کیونکہ بھائی نبی کا مسئلہ نازک ترین مسئلہ ہے، بس یہ سمجھئیے، اور ہمارا علم کم ہے اور وضاحت ہے ہی کوئی نہیں۔ تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں آپ کو ان کے نبی ہونے اور نہ ہونے دونوں کے دلائل دیتا ہوں۔ تبع اسعد الکامل ہمجری، ان کے اوپر ہی ہماری گفتگو ہے۔ پہلے میں آپ کو وہ سناتا ہوں جن سے اشارہ ملتا ہے کہ آپ نبی تھے۔ علامہ ابن کثیر نے ایک روایت لکھی ہے کہ ابن عباس فرماتے ہیں کانا تبعا نبیا۔ دوسری دلیل جو ہے وہ میں اسلوب سے دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ قرآن مجید پڑھیں تو یہ بات ملتی ہے کہ لفظ قوم کو نبی کی طرف مضاف کیا گیا ہے۔ میں سورہ ہود کی آیت نمبر 89 پڑھنا چاہتا ہوں۔ مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعید۔ لفظ قوم نوح، لفظ قوم ہود، لفظ قوم صالح، وما قوم لوط، لفظ قوم لوط۔ اب یہ نبی ہیں، یہ تو آپ کو معلوم ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 43 وقوم ابراہیم، قوم کو نبی کی طرف مضاف۔ اب آ جائیے سورہ قاف کی آیت نمبر 14 پر، وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعْ، آ گیا نا قوم اور پھر تبع، وَقَوْمُ تُبَّعْ۔ تو یہ پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ قوم کا لفظ مضاف ہوا ہے ان کے نبی کے نام کی طرف، تو تبع کی طرف بھی لفظ قوم مضاف ہے، قوم تبع۔ اور پھر قرآن مجید میں تبع کی مذمت نہیں ہے، قوم تبع کی مذمت ہے۔ لیکن میں یہ آپ کو بتاتا جاؤں، یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ جب بھی قوم مضاف ہوگا جس کی طرف
تو وہ نبی ہوگا نا، مضاف الیہ اس کا نبی ہوگا، نہیں ایسا نہیں ہے. یہ میں بتلا رہا ہوں آپ کو کہ ایسا بھی ہے. لیکن میں نے جب یہ میں لکھ چکا نا تو میں نے المنتظم کھولی. المنتظم کا جب میں مطالعہ کیا تو اس میں بھی ابو الحسن ابن المنادی یہ نام ہے، انہوں نے یہی سیم استدلال جو ہے وہ کرا. تو مسلمانوں آپ جب تحقیق کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی کر چکا ہوتا ہے پہلے. میں حیران رہ گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ لیس ببعید ان یکون قوم تبع نسبوا الیہ لانہ نبی. نسبوا الیہ، نسبوا آگے نا جو میں آپ کو دلیل دے رہا تھا پہلے. تو میرے نزدیک چند وجوہات کی بنا پر تبع اسعد الکامل حمیری نبی نہیں ہے. اب یہ چونکہ وضاحت کہیں نہیں ہے، دلائل ہی ہیں، تو اب میرے دلائل جو ہیں وہ یہ ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا ادری تبع نبی کان ام غیر نبی. میں خود سے نہیں جانتا کہ تبع نبی تھا کہ نہیں. پھر وحی آ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا بیان دیا. تو آپ نے فرمایا لا تسبوا تبعا فإنه قد كان اسلم. تبع کو گالی نہ دو، وہ مسلمان تھا. پھر بھی یہ نہیں کہا کہ وہ نبی تھا، کیونکہ مسئلہ یہ ہے جو کویسچن ریز ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ نبی تھے کہ نہیں. تو جواب پھر بھی یہ آ رہا ہے کہ وہ مسلمان تھے. لا تسبوا تبعا فإنه قد كان اسلم. تم تبع کو گالی نہ دو، اس نے اسلام قبول کر لیا تھا. تو بھئی بات یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان تھے کہ نہیں تھے، بات تو یہ تھی کہ وہ نبی تھے کہ نہیں تھے. تو اس کے جواب میں آ رہا ہے کہ قد کان اسلم، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جتنے بھی تبابعہ ہیں وہ سب آتش پرست ہیں. تو یہ واضح کیا کہ یہ آتش پرست نہیں رہے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. اور یہ یاد رکھیے گا نبی بعد میں مسلمان نہیں ہوتا کہ نبی پہلے آئے گا، ساری گناہ سن ان میں مبتلا رہے اور اس کے نبی پہلے سے ہی مسلمان ہوتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کہنا ہے کہ تبع ایک صالح آدمی تھا. تو ان کا یہ لفظ واضح کرتا ہے کہ وہ نبی نہ تھے. ویسے نبی سے بڑھ کر صالح کون ہوتا ہے، لیکن گفتگو کا انداز بتا رہا ہے کہ بات کوئی اور سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ. جی یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے. یہ خاصہ جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ نے حضرت امام اعظم کو عطا فرمایا تھا، کمال درجے کا. وہ سمجھ جاتے تھے کہ گفتگو ہوئی کس پس منظر میں. تو اب یہ دیکھیے ذرا کہ وہ صالح آدمی تھا. اب نبی کے بارے میں یہ کہنا وہ صالح تھا، عجیب سی بات ہے. نبی کے بارے میں تو گناہ سوچا بھی نہیں جا سکتا. تو تبع اسعد حمیری کا یہ واقعہ کہ وہ کعبہ گرانے کی نیت کر چکے تھے، یہ تو آپ سب کو آتا ہے نا، بہت مشہور ہے. تو یاد رکھیے آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم تک کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے کعبہ کا احترام نہ کیا. تو یہ میری دلیل ہے کہ یہ نبی نہیں ہے. اگر یہ نبی ہوتے تو یہ کعبہ گرانے کا ارادہ نہ کرتے. اور ایک اور بات بتاتا جاؤں، یہ تبع یعنی کنگ کا ٹائٹل ساتھ رکھنا، یہ ٹائٹل ساتھ رکھنا بتاتا ہے کہ آپ نبی نہیں ہیں. کیونکہ انبیاء ایسے القاب خود کے لیے پسند نہیں کرتے، وہ فقر و فخری کہنا پسند کرتے ہیں. لوگ کہتے رہیں تو جو کہتے رہیں، لیکن وہ اپنے ساتھ یہ لفظ نہیں لکھتے. تو یہ واضح معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑی سی تحقیق کے بعد حضرت تبع اسد حمیری رحمۃ اللہ علیہ نبی نہ تھے. لیکن قوم تبع کی طرف ان کی طرف رسول آیا، یہ بات قرآن مجید سے واضح ہے. اب بات کافی ہو گئی، کچھ گفتگو کر لیں. چلیے، تبع کا مطلب جان لیا آپ نے، پیروی کرنے والا. تبع کیوں کہلواتے تھے؟ ان کے ابا کے اندر ایک بندہ تھا. قوم سبا سے کیا رشتہ تھا؟ یہ قوم سبا ہی کا حصہ ہیں. اور یہ جان لیا کہ تبع نبی نہیں تھا. آؤ کچھ تاریخ میں زندگی کے اوراق کو پلٹتے ہیں، شاید کچھ مزید مل جائے ہمیں. اس بادشاہ کا پورا نام تبع اوسط ابو کرب اسعد الکامل حمیری تھا. یاد رہے گا آپ کو؟ تو طلباء سے گزارش پورا نام بولا، تھوڑی دیر لگ جائے گی یاد کرنے میں لیکن لطف آئے. ٹھیک ہے، یہ تبع اوسط ہے. بعض جگہ پہ تبع اول لکھا ہوا ہے، غلط ہے. تبع اوسط ابو کرب اسعد نام الکامل حمیری. ان کے والد کا نام جو ہے وہ مالکی کرب ہے. یہ ایک ٹائٹل تھا کرب اس دور کے اندر، مالکی کرب. اور والدہ ماجدہ کا نام الفارعہ ہے. سبا کے دو بیٹے تھے، کوہلان اور حمیر. یہ حمیر کی اولاد سے. تبع اسعد کی پیدائش علاقہ حمیر میں ہی ہوئی، مگر پرورش
ہمدان کے علاقے الاہنوم میں ہوئی. جیسے مصر میں 170 فراعین گزرے ہیں، یہ فرعون کی جمع ہے. ایران میں 35 اکاسرہ گزرے ہیں، یہ کسرا کی جمع ہے. روم میں 12 قیاسرہ گزرے ہیں، یہ کیسر کی جمع ہے. بابل میں نماریدہ گزرے ہیں، یہ نمرود کی جمع ہے. امریکہ میں 1789 سے لے کر 2021 تک 46 صدور ہیں، یہ صدور صدر کی جمع ہے، پریزیڈنٹ. اسی طرح یمن میں 70 تبابعہ گزرے ہیں، یہ تبابعہ تبا کی جمع ہے. ان میں سے ایک حضرت تبا اوسط اسعد الکامل حمجری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے تمام تبابعہ سے بڑھ کر 326 سال حکومت کی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے ان کے ظہور سے پہلے 326 سال حکومت کی. یہ 15 سال کے تھے تو پہلی جنگ لڑی، فاتح ہوئے، دھاک بیٹھ گئی، ٹیلنٹ واضح ہو گیا. بچپن ہی سے ہونہار تھے، حساب کے ماہر، علم النجوم میں ماہر، جنگجو بہادر. حکومت سنبھالتے ہی عدل کو مضبوطی سے پکڑ لیا. 20 سال سے پہلے ہی آپ تخت نشین ہو گئے. سب سے پہلے آپ نے عدل کو پکڑ لیا. آپ کسی بھی عہدے پر ہو، اس کو پکڑ لو، بس انصاف کو پکڑ لو. یہ ضروری نہیں کہ جو جج ہوتا ہے وہی انصاف کرتا ہے. ابا اس کے لیے بھی انصاف ضروری ہے، بادشاہ کے لیے انصاف ضروری ہے، جنرل مینیجر کے لیے انصاف ضروری ہے، بھائی کے لیے انصاف ضروری ہے، کمیٹی کے صدر کے لیے انصاف ضروری ہے. یہ انصاف ہر جگہ چلتا ہے. دوست کے لیے انصاف ضروری ہے، آپ اکٹھے بیٹھے ہیں وہاں انصاف ضروری ہے. ہم نے آج تک یہی سمجھا کہ صرف عدالت میں ہی انصاف ہوتا ہے، اس کے علاوہ ظلم دھڑا دھڑ کرے جاؤ. نہیں، انصاف ہر جگہ ہوتا ہے. آپ کے کچن میں انصاف. عدل تو ایسا مضبوط ستون ہے حکومت کا، گورنمنٹ کا، کہ کافر بھی اسے تھام لے تو لمبا عرصہ کھڑا رہتا ہے. جتنی بھی آپ کو ملک نظر آ رہے ہیں یہاں کے نظام، یہ صرف عدل کی وجہ سے ٹائٹ ہیں. جس دن یہ لوز ہوگا آپ دیکھنا یہیں خرابی شروع ہو جائے گی. یہ آپ اپنے ملکوں میں کر لو، سب صحیح ہونے لگ جائے گا. آج پاکستان کے اندر انصاف شروع ہو جائے. انصاف کا مطلب صرف عدالت میں انصاف نہیں ہے، ہر جگہ انصاف ہونا ہوگا، عدل ہر جگہ ہوگا. تو آپ دیکھیے آپ کا ملک جو ہے وہ کہیں بڑھ جائے گا، کوئی ملک اس کی برابری نہیں کر سکے گا. میں تبا اسد حمجری رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ عدل کا آپ کو سناتا ہوں. ابھی سٹارٹ ہی لیا انہوں نے حکومت کرنے کا. ایک عورت دمشق سے آئی، یمن سے نہیں، سیریا سے. اب سنتے جائیے گا ذرا. آ کر کیا کہتی ہے، آپ یہاں کے بادشاہ ہو، میرا ایک مینڈا تھا، میں نے اس کو پالا، وہ وہاں کا میرے علاقے کا جو بڑا افسر ہے وہ اسے ذبح کر کے کھا گیا. تبا بولے بی بی تم جاؤ، میری فوج تمہیں انصاف دلائے گی. سنتے جاؤ مسلمانوں، سنتے جاؤ، میری فوج تمہیں انصاف دلائے گی. اچھا آپ بتائیے مجھے مینڈا کتنے کا ہوگا؟ ٹو مچ ریٹ ہائی کر دو، 10 دینار لگا دو سونے کے سکے. چلو، حالانکہ ہوتا نہیں. بادشاہ پلے سے 10 دینار دیتا، لے بی بی 10 دینار پکڑ جا، بکرے ہی بکرے لے لے. تبا اسعد اسے 10 دینار دیتے، بلکہ 100 دینار بھی دے سکتے تھے اور دے دیتے تو وہ سفر بھی بھول جاتی، مگر اس عورت کو 100 دینار دینا ظلم ہوتا. اب یہاں رکوانا چاہوں گا آپ لوگوں کو. آپ کہیں گے یار 10 درہم کا بکرا ہوگا تو 100 دینار دینا ظلم ہوگا. ہاں ظلم ہے. جب اس علاقے کے حاکم نے اس عورت کو انصاف نہ دلایا تو لاکھوں دیناروں کا خرچہ کر کے فوج بھیج دی اور اینٹ سے اینٹ بجا دی. تو مسلمانوں، تم اپنے بچوں کو ہزاروں دے سکتے ہو اور دیتے بھی ہو، مگر یاد رکھنا اگر اس نے 1 روپے کا کسی کا نقصان کیا ہے تو سرزنش ضرور کرنا، ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گے. یہ بات شاید آپ کو بری لگے لیکن میں بڑے پتے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. کیوں؟ اس لیے محبت کرو، مگر تربیت اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، محبت سے بھی زیادہ ضروری ہے. ورنہ محبت صرف تم ہی کرو گے جب تک زندہ ہو، اس کے بعد اس کی تذلیل شروع ہو جائے گی. شاید آپ میری یہ بات سمجھ رہے ہیں. تربیت اور چیز ہے. تربیت محبت کے منافی نہیں ہے، محبت کا اہم جز ہے.
جی میں کیوں آپ ڈانٹ رہے ہیں میرے بیٹے کو؟ کیا نقصان ہوا آپ کا؟ 2 روپے کا لیجیے پکڑیے، 100 روپے پکڑیے. یہ محبت نہیں، یہ ظلم ہے. تو وہ بھی یہ کر سکتا تھا. توبہ اسد ہمیری کر سکتے تھے، 100 دینار دیتے، نہیں لاکھوں دینار خرچ کر کے فوج بھیجی، اس عورت کا مینڈا واپس کرواؤ، اس بندے کو پکڑو. عدل اتنا ضروری ہوتا ہے جناب. ایسے نہیں پھر 326 سال حکومت چلی. موجودہ عراق پر بھی توبہ اسد کا قبضہ ہوا. پھر تو جیسے ممالک اس منصف عادل بادشاہ کو خود دعوت دینے لگے کہ بس آؤ اور چھاؤ. انصاف ہی تو تھا کہ دوسرے مذاہب کے لوگ مسلمانوں کو کہتے تھے مت جاؤ ہمارے ملک سے، تمہارے آنے سے خوشحالی آئی. کیوں؟ مسلمان عدل قائم کرتا تھا. یمن ان کے دور میں یورپ تھا. دنیا کی دولت سمٹ کر یمن میں آ گئی تھی. انہوں نے تجارت کو اپنایا اور تجارت کو بڑھایا. یہ بہت ضروری ہوتا ہے، دنیا میں منڈی بنانا بڑا ضروری ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا. ان کی آمدن بہت بڑھ گئی. یہ لوگ زراعت کے علاوہ بخور، لبان، اسمغو گوند کہتے ہیں، گوند وہ بہت طاقتور ہوتی ہے، دار چینی اور سندل کی لکڑی، اس کی یہ تجارت کیا. جی ڈی پی یمن کی اتنی بڑھ گئی کہ ہر فرد امیر تھا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اتنے امیر ہو گئے تھے یہ لوگ کہ کوئی آدمی 50 60 70 مائل بھی دور ہوتا یمن سے تو اس کو سندل کی خوشبو آتی تھی، کیونکہ یمن کا ہر فرد اپنے گھر کے اندر سندل کی لکڑی جلاتا تھا چولہے میں. عدل کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں آپ. مسلمانوں، آپ کو وہی چیزیں نہیں کرنے دی جاتی جو آپ کا نبی کہہ گیا ہے، اور آپ ذلیل بھی ہوتے ہو پھر اسی وجہ سے. اور جبکہ وہی چیزیں تمہارے دشمنوں نے اختیار کر لی. تو یہ لوگ اپنے گھروں میں سندل کی لکڑیاں جلایا کرتے تھے. یہ بادشاہ توبہ اسد حمیری رحمۃ اللہ علیہ فوج لے کر زمین کے جس حصے کی طرف رخ کرتا فاتح ہی لوٹتا. مگر یہ توبہ جو ہے یہ ذہین بادشاہ تھا. جس علاقے کو یہ فتح کرتے تھے وہاں رکتے. وہ خود بہت اطاعت قبول کر لیتے، یہ ذرا تلوار چلانی پڑتی، ہر دوسرے رکتے. رک کے وہاں کے ٹیلنٹڈ لوگوں کو اپنے دربار میں بلاتے. وہ کسی بھی شعبے کا باہر ہوتا تو وہاں کا ٹیلنٹ جمع کرتے. کم از کم ان کا ٹارگٹ ہوتا تھا کہ جس سٹی سے گزروں 10 بندے جو ہے نا وہ میں نے لینے ہیں، کوئی بھی اس کے اندر خوبی ہو، دانشور یا وہ ماہر ہے کسی شعبے میں، اور زندہ دل قوم کی طرح زبان بھی ان کی اپنی. کسی بھی جگہ جاتے تھے زبان اپنی ہی بولتے تھے. یہ زندہ دل قوم کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ زبان اپنی بولتی ہے، لینگویج ان کی اپنی ہوتی، وہ لینگویج چینج نہیں کرتے. اور اپنی لینگویج بولتے ہوئے وہ فخر محسوس کرتے، اپنی ذلت محسوس نہیں کرتے. میں یہاں اکثر امریکہ میں جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے کہتا ہوں، آپ بنگلہ دیشی ہو اپنے بیٹے کو بنگالی سکھاؤ، تم میمن ہو اپنے بیٹے کو میمنی ضرور سکھانا، تم پنجابی ہو اپنے بیٹے کو پنجابی ضرور سکھانا، تم اردو سپیکنگ ہو اردو اپنے بچے کو ضرور سکھانا. جس دن تمہارا بچہ تمہاری زبان بھول جائے گا اس دن تو اس کا آدھا باپ ہوگا، ہیف باپ، اور وہ بھی 18 سال تک. اس کے بعد 18 کے بعد تو آدھا بھی ختم ہو جائے گا. یہ خاص میسیج ہے ان لوگوں کے لیے جو یورپ میں رہ رہے ہیں، امریکہ میں رہ رہے ہیں. تو یہ زندہ دل بادشاہ تھا. اپنی زبان ہمیری زبان لینگویج جو ہے جس کے اوپر سامی اثرات ہیں یہ وہی زبان بولتا تھا. یہ لوگ ڈیم بنانے کے ماہر تھے. ان کا اپنا دریا کوئی نہیں تھا. یمن کا اپنا پرماننٹ دریا کوئی نہیں ہے. تو آپ کو جی وہ جو بڑی بڑے پانی نظر آتے ہیں وہ ڈیم نہیں ہے، وہ دریا نہیں ہے پرماننٹ، وہ وادیز ہیں، مصنوعی بنائے گئے ہیں. یہ لوگ شروع ہی سے بارشوں کے پانی کو جمع کرتے تھے اور ڈیم بنا کے روک لیتے تھے. یوں کہہ لو کہ کچے ڈیم بنانے کے ماہر تھے یہ لوگ. ان پر جب بھی عذاب آیا تو رب نے پھر وہ بند کو کمزور کر دیا، ڈیم کو کمزور کر دیا اور طاقتور پانی چھوڑ دیا. اللہ کے پاس جو سب سے ٹاپ کے اسلحے ہیں نا وہ ہے واٹر، ایئر اور فریکوینسی کے اندر تبدیلی. تو اللہ تعالیٰ جب ان کو سزا دیتا تھا تو پانی چھوڑ دیتا تھا، چوہوں کی ڈیوٹی لگا دیتا، جاؤ جا کے ڈیم میں سوراخ کر دو. ان پر جب بھی عذاب آیا تو رب نے بند کمزور کر کے، ڈیم کمزور کر کے طاقتور پانی چھوڑ دیا. پھر یہ لوگ پانی کو پیٹ میں جانے سے روک نہ سکے. اس نے حیات دینے کی بجائے حیات لے لی. ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے. کیا قدرت ہے اس کی. ایک طرف وہ حیات کا سبب بن رہی ہے اور ایک طرف ممات کا. عمارتیں بڑی اونچی بناتے تھے یہ جو قوم تبا، صحاب و تبا، ان کے اصحاب میں 2 قسمیں، ایک مومنین ہے اور ایک دوسرے. تو یہ قوم تبا جو ہے عمارات بنانے میں اس دور میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا.
ہاتھی کے دانت کا بڑا استعمال کرتے تھے، دروازوں، باریوں اور گھریلو سامان میں ہاتھی کے دانتوں کا استعمال ہوتا تھا۔ امراء کے گھروں میں سونے چاندی کے برتن عام تھے۔ یہ قوم ترقی یافتہ تھا، لڑنے میں، پڑھنے میں، پانی بند کرنے میں اتنے ترقی یافتہ کہ قرآن مجید نے کہا ہے، سورۃ الدخان کی آیت نمبر 37 سے سنیے ذرا، اہم خیر ام قوم تبع، یعنی یہ مکہ کے مشرکین نہ تجارت میں، نہ زراعت میں، نہ طاقت میں، نہ عمارت بنانے میں کسی طرح بھی قوم تبع سے بہتر نہیں ہیں، وہ نبی کو جھٹلانے میں تباہ ہو گئے تھے۔ تو یہ کیا ہے؟ خلاصہ سناتا ہوں میں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، یعنی اہم خیر، یہ مشرکین کیسے بہتر ان سے؟ تو یہ تبع اسد الکامل حمیری کے بارے میں شورٹ آپ کو معلوم ہوگا۔ 326 سال انہوں نے حکومت کی۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ کے اوپر غلاف تبع اسد حمیری رحمۃ اللہ علیہ نے چڑھا ہے۔ سن لیجیے پھر تاکہ بات کرنے میں لطف آ جائے۔ تو کیا کویشچن ہوگا؟ سب سے پہلے خانہ کعبہ کے اوپر غلاف کس نے چڑھایا ہے؟ تو فوراً جواب حضرت تبع اسعد الکامل حمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ اب فرمان سنتے جائیے ذرا، لا تسبوا اسعد الحمیری فإنه اول من کسى الکعبہ، تبع اسد حمیری کو گالی نہ دو، کعبہ کو غلاف دینے میں پہلے نمبر پر وہ ہیں۔ جب ہم تحقیق کر رہے ہوں گے، ایک تو بس ایک ہی کتاب پڑھی، ایک ہوتا ہے تحقیق کر رہے ہوں گے تو آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی نام ملے گا، عدنان کا نام بھی ملے گا، مگر مورخ اور محرر اور مفسر کو یہ بھی لکھنا پڑتا ہے کہ مشہور یہی ہے کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کو غلاف تبع اسد الحمیری نے دیا ہے۔ غلاف کعبہ کو کیا کہتے ہیں؟ کسوہ، ویسے اصل لفظ کسوہ ہے لیکن وہ کسوہ مشہور نہیں ہوا تو کسوہ کہیں گے آپ۔ آج کل ہر سال ماہ ذی الحج میں یوم عرفہ کو کالے ریشم سے بنا کر سونے کے دھاگوں سے قرآنی آیات لکھ کر کعبہ پہ رکھا جاتا ہے۔ تبع اسد کے بعد قبیلہ جرہم اور حضور تک آنے والے اپنی طاقت کے مطابق غلاف چڑھاتے رہے، جب طاقت نہ ہوتے نہیں چڑھایا، لیکن سمجھتے ضروری تھے۔ یہ خدمت بیچ میں کہیں موقوف ہو گئی، پیسے نہیں تھے۔ اب کیا ہوا کہ قصی بن کلاب نے ایک تنظیم بنا دی کہ بھائی آپ سب لوگ جو ہے نا وہ تھوڑے تھوڑے پیسے ڈالا کرو، پورا سال جو ہے وہ پیسے جمع کیا کرو، خود بھی اور لوگوں سے بھی لیا کرو، تاکہ ہم خانہ کعبہ کو کسوہ دیں، غلاف دیں۔ لیکن ایک بات بتا دوں میں آپ کو، عورتیں پیچھے نہیں ہیں۔ ہسٹری میں ایک دور آیا ہے کہ تنہا ایک عورت نے اپنے پیسوں سے کسوہ دیا ہے، غلاف کعبہ دیا ہے۔ نالج ڈال لیجیے، نوتیلا بنت خباب، نام یاد رہے گا، عورتیں پیچھے نہیں ہیں۔ نوتیلا بنت خباب یہ زوجہ ہیں حضرت عبد المطلب کی، والدہ ہیں حضرت عباس کی، تنہا واحد اپنے پلے سے خانہ کعبہ کا۔ اس لیے جب بیوییں بیان کریں میرا لیکچر سننے کے بعد تو یہ بتائیں، یہ باتیں یاد رکھا کریں۔ آپ تبع اسد الحمیری کی قبولیت دیکھیں، انہوں نے یمن کے بنے ہوئے کپڑے سے غلاف دیا، بعد میں وہاں ہی کا کپڑا عرصہ دراز تک کسوہ کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سال میں 2 بار غلاف دیتے تھے، پہلا 27ویں رمضان کو، تو کوئی بات تو ہے نا کہ جو 27ویں تاریخ چنی انہوں نے کباتی کپڑے کا، دوسرا حج کے دنوں میں ریشم کا دیتے تھے۔ اب یہ کباتی کیا ہے؟ ظاہر ہے جب میرے دوست جو طلبہ ہیں وہ تقریر کریں گے تو کوئی پوچھ سکتا ہے کباتی کیا ہے؟ یہ کباتی بھی ہے، کباتی بھی ہے، یہ برانڈ کا نام ہے۔ جیسے آج کل آپ جاتے ہیں کپڑا لینے کے لیے، لارانس کا کپڑا، کمالیے کا کھدر، ستارہ سپنا، یہ نام ہے، اسی طرح کباتی یہ کپڑے کا نام ہے۔ یہ جمع ہے قبطیتن کی۔ قبطیتن مصر کا مشہور نفیس عمدہ رقیق سفید کپڑا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قبطیتن کا غلاف دیا ہے۔ تو جب کبھی آپ پڑھیں تو اس کو کباتی پڑھیں گے، کباتی یا قباتی، تو یہ مصر کا ایک مشہور برانڈ تھا۔ سمجھا گیا آپ کو؟ تو حضرت علی کے دور میں غلاف کعبہ نہیں ہوا، آپ جنگوں میں ہی مصروف رہے۔ اموی دور حکومت آیا تو 2 بار ہی غلاف دیتے تھے، مگر پہلا رمضان میں دیتے تھے، دوسرا 10 محرم کو دیتے تھے غلاف۔ کچھ لطف آئے گا گفتگو کرنے کا۔ عباسی دور آ گیا، گولڈن ایج، ریشم کا غلاف 2 بار ہی دیتے تھے، مگر جب خلیفہ مامون الرشید آیا تو اس نے 3 بار شروع کر دیا غلاف دینا خانہ کعبہ کو۔ یوم الترویہ کو پہلا غلاف دیباج احمر کا بنا ہوا، اور ماہ رجب میں دوسرا کباتی کا، بھی بتا چکا ہوں آپ کو میں، یہ بھی برانڈ ہے، اور تیسرا غلاف جو ہے وہ سفید دیباج کا 27ویں رمضان المبارک کو۔
یہ دیباج اصل میں دباج ہے، کیونکہ جمع دبابیج آتی ہے، یہ کپڑے کی ایک قسم ہے، اس کا اندر باہر ریشم کا ہی ہوتا ہے۔ اب غلاف کعبہ ایک ہی بار دیا جاتا ہے۔ جانتے ہو کہ کتنے پیسے لگتے ہیں اس کے اوپر؟ یہ جو ابھی غلاف دیا 17 ملین ریال، سعودی ریال، 17 ملین۔ تو پلیز ٹیپ ریکارڈر کی طرح اب شروع نہ ہو جانا۔ 17 ملین کا کپڑا دینے کا فائدہ، اس کو کیا سردی لگتی ہے، یہی رقم یمن کو دی جاتی تو بھوکے نہ مرتے وہ لوگ، آج برما کے مسلمانوں کو دی جاتی، مقابلہ کر لیتے۔ کعبہ غلاف دیتے ہو، قرآن پہ غلاف دیتے ہو، اسی طرح بزرگوں کی قبور پہ غلاف دیتے ہو، کیا کرتے ہو؟ ان کو سردی لگتی ہے۔ بھائی صاحب ٹیپ ریکارڈر مت چلانا، یہ ان کی عظمت کے لیے، دوسروں سے ممتاز کرنے کے لیے۔ ہم نے غلاف کی صرف بات کر دی کہ 2500 سال میں کیا ہوا۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ غلاف کعبہ کی ہسٹری کیا ہے۔ سب سے پہلے طبع اسد الکامل الحمیری رحمۃ اللہ علیہ نے غلاف کعبہ دیا۔ پوری ہسٹری میں نے آپ کے سامنے کھول کے رکھ دی، لیکن سوال تو وہی رہا، بھائی انہوں نے دیا کیوں؟ کسی کو کوئی چیز دیتے ہو کوئی ریزن تو ہوتی ہے نا۔ انہوں نے کعبہ کے اوپر کسوا کیوں چڑھایا؟ وہ تو مسلمان تھے ہی نہیں، وہ تو آتش پرست تھے۔ اب یہ سٹوری بھی آپ کو سنانی ہی پڑے گی مجھے، ورنہ بات ہی نہیں کھلے گی۔ ہوا کچھ یوں، طبع اسد دنیا کے کئی علاقے فتح کر چکا تھا۔ اس کا طریقہ تھا کہ بڑی فوج لے کر سفر کرتا، راہ میں آنے والے اس کی فوج کو دیکھ کر ہی ہتھیار پھینک دیتے، اطاعت قبول کر لیتے۔ تو جب آپ آرمی کی طاقت دوسرے کو دکھاتے ہو نا تو اگلا آدمی لڑتا ہی نہیں۔ دیکھیں پرانے زمانے میں فوج واضح کی جاتی تھی، لشکر دکھایا جاتا تھا تو اگلا ڈر جاتا تھا۔ یہ طریقہ بدلا نہیں، آج بھی فوج جو ہے وہ شو کروائی جاتی ہے۔ میں آپ کو بتلاتا ہوں، ایسٹ انڈیا کمپنی نے جب انڈیا پہ قبضہ کر لیا، پورا قبضہ جب ہو گیا تو کیا ہوتا تھا؟ یہ بات میری جو زیادہ عمر کے ہیں وہ لوگ سمجھیں گے۔ وہ چلتے تھے نا سو لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ 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 لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ۔ تو کیا ہوتا تھا؟ کیوں کہتے تھے لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ؟ صاحب بہادر گھوڑے پہ ہیں، پیچھے وہ فوجی۔ وہ جتنا علاقہ ہوتا تھا نا، وہ علاقہ پھر اس طاقت کو دیکھ کر دبکتا تھا، وہ ڈرتا تھا۔ تو اس کا مقصد اس ایریے کے لوگوں کو طاقت دکھلانا مقصود ہوتا تھا۔ یہی مقصد آج کل مشترکہ جنگی مشقوں سے لیا جاتا ہے۔ جی مشترکہ جنگی مشقیں ہو رہی ہیں، طاقت کی اگلے کی دیکھی جاتی، اپنی دکھائی جاتی۔ مگر طبع اسد حمجری کی ایک بات تھی کہ جو مشہور علاقہ آتا وہ وہاں رکتے تو وہاں صاحب علم کو ضرور دربار میں وہ بلاتے، کم از کم 10 فرد، بہترین عالم حاکم ضرور ساتھ لیتا۔ وہی جو آج کل امریکہ اور کینیڈا کرتا ہے۔ ٹیلنٹ جو ہے کہیں بھی ہو، اسے بہانے سے یا نذرانے سے یہ ملک میں لے آئے گا۔ آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ پہلی مثال تو یہ ہے کہ کینیڈا میں جتنے لوگ ہیں وہ سمجھیں گے وہ سکل کی بیس پر کینیڈا میں بندے بلا لیے۔ امریکہ کے اندر آپ دیکھ لیجئے، جو کہیں ایکسپرٹ ماہر ہوگا یہ اس کو بلا لیں۔ آپ اولمپک گیم اگر دیکھ رہے ہو نا، تو جو امریکہ کی طرف سے لڑ رہے ہوتے ہیں، کھیل رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو دیکھ کر میری بات کا اندازہ لگا لیں گے کہ یہ کرتا کیا ہے۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ آگے برابر میں چائنا لڑ رہا ہے، تو جو شکل اس کے کھلاڑیوں کی ہے وہی شکل امریکہ کے کھلاڑیوں کی ہے۔ بہت تیز دوڑنے والا کہیں کا ہے، بلا لو۔ کوئی باڈی بلڈر کسی دنیا کا بڑا مشہور ہے، سٹیزن شپ دو، بلا لو۔ بات کو سمجھ میں آئی آپ کو؟ تو پڑھے لکھے لوگوں کو، قابل آدمیوں کو ذہین بادشاہ جو ہوتا وہ پاس رکھتا، اور جو لوگ پڑھے لکھے لوگوں کو ساتھ نہیں رکھتے، خوشامدیوں کو ساتھ رکھتے ہیں، وہ خود بھی ذلیل ہوتے ہیں اور ملک کو بھی تباہ کرتے ہیں۔ اس طرح طبع اسد حمجری نے اپنے پاس مختلف شعبہ جات کے 4000 ماہرین جو ہیں رکھ لی، وہ آگے ان کے اسسٹنٹ بھی تھے، لیکن یہ بڑے ایکسپرٹ لوگ تھے۔ جدھر سے گزرتا لوگ استقبال کو ضرور آتے۔ یہ علامت ہوتی تھی کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، فوج جا رہی ہے، ملک کا باہر ہے۔ جیسے جرمنی جب گزرنے لگا تو سوئٹزرلینڈ نے جگہ دے دی۔ کیا مطلب تھا؟ ہم تم سے گزر جاؤ، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے۔ تو طبع اسد یہ سفر کرتا ہوا جب مکہ کی سرزمین پر پہنچا تو کوئی فرد واحد استقبال کو نہیں آیا۔ اسے بڑا غصہ ہے، ان کی جرت، یہ میرے استقبال کو نہیں آئے،
وجہ ڈھونڈو کیا ہے. کیونکہ اگر کوئی آدمی آپ کو گھاس نہیں نہ ڈال رہا, آپ کی عزت نہیں کر رہا, تو ایک وجہ ضرور ہو سکتی ہے دو میں سے. وہ خود تم سے بڑا ہے, یا اس کے دماغ میں تمہارا کوئی عیب پڑا ہے, وہ چیز وہ اس کو ابھار نہیں رہا تمہاری عزت کرنے. طبع اسد حمجری کا وزیر واقعی وزیر تھا. اس دور میں وزیر اسم بامسمہ ہوتے تھے. وزیر کا معنی ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والا. آج کے جو وزیر ہیں وہ بوجھ لادتے ہیں ہم پر, اپنے گناہوں کا بھی, اپنی عیاشیوں کا بھی, اپنی فحاشیوں کا بھی, اپنی ناکامیوں کا بھی, وہ سارے بوجھ ہم پہ لاد دیتے. تو پھر وزیر ہم ہوئے نا, وہ تو وزیر نہ ہوئے. لیکن وہ وزیر وہ رکھتے تھے جو عقل مند ہوتے. تو پرانے دور میں جمہوریت نام کی ماڈل گرل تو نہیں تھی, مگر حکومت کے نمائندے ذہین ہوتے تھے, جو صحیح بادشاہ ہوتا تھا نا اس کی. آج کل جمہوریت چمک دمک کے ساتھ ہے, مگر علم و ذہانت معیار نہیں رہا. میں تو حیران ہوتا ہوں, ایک سکول چلانے کے لیے ہیڈ ماسٹر کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے, ماسٹر کا تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے. افسوس ہے کہ جمہوریت میں ملک چلانے کے لیے تعلیم شرط نہیں ہے. کیا ملک چلانا ایک ایسا گھٹیا شعبہ ہے, ایسا کمتر شعبہ ہے کہ اس کے لیے وہ شرائط بھی نہیں ہیں جو ایک سکول کے ہیڈ ماسٹر کے لیے ہوتی ہیں؟ وزیر گیا, جا کے 2 آدمی لیا. یہ حذیل بن مدرکہ کی جماعت سے تھے. ان کا ارادہ تھا کہ بادشاہ کو حملے پر اکسایا جائے. یہ پلاننگ کر کے ہے. بادشاہ گھر پہ حملہ کرے گا تو اللہ کا گھر جو ہے جب یہ گرانے جائے گا, یہ خود بھی مرے گا, تو ہمارا بھی رستہ صاف ہو جائے. یا ان کے ذہن میں کوئی پلاننگ ہوگی, واقعی یہ چاہتے ہوں گے کہ گر جائے. انہوں نے بادشاہ یمن سے جا کر یہ کہا کہ بادشاہ, یہاں ایک گھر ہے جو بہت قدیم ہے, یہ قوم اس گھر کی تعظیم کرتے ہیں, یہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتے. اس گھر کے اندر موتی, زبرجد, یاقوت, سونا, چاندی, خزانہ بے شمار ہے. جو جھوٹ بول رہے تھے, بے شمار ہے. دور دراز سے لوگ آتے ہیں, سال میں تو کئی لاکھوں کا آنا جانا ہوتا ہے. بادشاہ نے آرڈر دیا کہ گھر کو گرا دیا جائے, جس کی وجہ سے یہ ہم سے ملنے نہیں ہے. ادھر اس نے نیت کی کہ گھر کو گرا دیا جائے, جسم کا نظام جو ہے اسی وقت درم برم ہو گیا. انگلش میں ایسی اس بیماری کو ٹرمینل النس کہتے ہیں, عربی میں اسے ادال کہتے ہیں. اس کی علامات یہ ہیں کہ غنودگی چھا جاتی دم باڈی کے اوپر, درجہ حرارت گر جاتا ہے, اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں, دماغ میں تبدیلی آ جاتی ہے, سانس اور نبض کی رفتار جو ہے اس میں فرق آ جاتا ہے. میں مختصر یوں کہوں کہ سیلز کے ختم ہونے کا عمل یعنی ڈیکمپوزیشن جو ہے وہ مرنے سے پہلے شروع ہو جاتا ہے. یہ مختصر. یہ بیماری طبع اسد کو لگ گئی, حملہ رک گیا, بادشاہ کی فکر پڑ گئی. اس بیماری کے بعد آدمی تو مر جاتا ہے, علاج نہیں ہے اس کا. اسی لیے اس بیماری کو اینڈ سٹیج ڈیزیز بھی کہتے ہیں, کہ ڈاکٹر کر لے جو کر لے بندہ نہیں بچے گا. تو آرمی میں موجود اطباء اور حکماء نے علاج کر دیا, اور آخر میں کہا کہ ہمارے پاس کی بات نہیں ہے, مسئلہ کچھ اور ہے. تو بات پھیل گئی کہ بادشاہ بیمار ہو گیا, جو حملہ کرنے والا تھا حملہ رک گیا. یہ بات ہوا کے دوش پہ سفر کرتی ہوئی پہنچ گئی اس دور کے مسلمان جو تھے, جو دین ابراہیمی کو مانتے تھے, موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے تھے. شامول ان کا سربراہ تھا. انہوں نے آ کے وزیر سے ملاقات کی اور کہا کہ میں بادشاہ سے بات کرنا چاہتا ہوں, میرے پاس علاج ہے بادشاہ کا. وزیر نے اطلاع دی, بلایا گیا. یہ بیٹھے, یہ یہودی عالم تھے. بادشاہ کے پاس بیٹھ کے کہنے لگے, آپ کی بیماری کی ریزن بتاؤں. آپ نے اللہ کے گھر جس کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا, آپ نے اس گھر کو گرانے کی نیت کی. تو علاج صرف یہی ہے کہ آپ اس کی تعظیم کا ارادہ کر لیں, آپ بچ جائیں گے, ورنہ آپ مر جائیں گے. باتیں سچی جب ہونا تو کڑوی بھی ہوں تو دل کو لگ جاتی ہے. اس وقت نہ لگیں تو بعد میں, تو دل اتنا بھی برا نہیں ہے بھائی. یہ گھر بادشاہ سلامت, یہ گھر بڑا متبرک ہے, اس کو ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے بنایا ہے. اس نے پھر پوری ہسٹری جو ہے وہ بتلائی. تم فوراً توبہ کرو تبھی بچو گے, ورنہ موت سامنے کھڑی ہے تمہارے. جو ہی طبع اسد الحمیری نے توبہ کی, تعظیم کا ارادہ کیا, اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی. یہ اسی کے حکم سے کام کرتے ہیں نا. آپ لوگ ایسے ہی نہیں چکروں میں پڑ دیتے, یہ بیماری ہے, مر گیا بندہ, وہ یہ ہو گیا. یہ دیکھو یہی سیلز ہے نا, یہ بھی ورک کر رہا ہے, کیونکہ اس کا حکم ہے کام کر. جو ہی میں مر جاؤں گا اس کا حکم آ جائے گا کام چھوڑ دو. یہی سیل مجھ کو تباہ کر دیں گے. یہی جو بھی میری لائف کے لیے ہیلپ کر رہے ہیں, یہ مجھے ہی ختم کرنا شروع کر دیں گے. ڈیکمپوزیشن پہ میں بات کر چکا ہوں پہلے. طبع
اوسط نے فوراً جنگ کا حکم واپس لے لیا اور اعلان کیا کہ ہم 6 دن اس جگہ قیام کریں گے، روزانہ 1000 اونٹ ذبح کیے جائیں، وہ آرمی کو چھوڑ کے ویسے، اور یہاں کے رہنے والے جتنے ہیں، خاص طور پہ جو خدام ہیں، خصوصی طور پر ان کی ضیافت کی جائے، شہد ساتھ میں رکھا جائے، جسے شہد کہتے ہیں نا، شہد ساتھ رکھا جائے، ہنی۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ تبا حمیری رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے غلاف دیا۔ اب دوسرا سٹیپ یہ تھا کہ غلاف دیا کیوں تھا انہوں نے؟ آگے نا یہاں تو خواب میں انہیں آیا، تم نے تعظیم کا ارادہ کیا، تعظیم کا اظہار کرو، غلاف دو۔ تو انہوں نے ایک کپڑا لیا جس کا نام تھا خصف، وہ خصف کا غلاف دیا۔ رات کو سوئے تو خواب آیا، اچھا دو اس سے، آپ نے الانتاع کا، یہ بھی کپڑے کا برانڈ ہے، اس کا غلاف دیا۔ یہ طلبہ آپ یاد رکھ کریں، توبہ کا واقعہ تو سنا ہوگا، لیکن جیسے میں سنا رہا ہوں اپنے دوستوں کو، ویسے ہی یاد کر کے پھر لیکچر دینا ہے۔ تو دوسرا غلاف کون سا تھا؟ الانتاع۔ پھر خواب میں تیسرے دن آیا، اچھا غلاف دو، تو پھر آپ نے معافرہ کا کہا دیا۔ یہ معافرہ بھی برانڈ ہے کپڑے کا، یہ قبیلہ ہے وہاں معافریہ، اس کی طرف منسوب ہے، معافرہ کا غلاف دیا۔ پھر خواب میں آیا، اس سے اچھا دو۔ پھر چوتھی رات جب خواب آیا تو الملاعاتوں کا غلاف دیا، یہ چوتھا غلاف ہے۔ پھر خواب میں سنا کہ اچھا دو۔ پھر الوسائل، ایک کپڑے کا نام ہے، یہ بھی برانڈ ہے، ایک کتاب ہے عربی کی، وہ کپڑوں کے اوپر ہی ہے، لباسوں کے اوپر ہی ہے، یہ طلبہ کی لائبریری میں ہونی چاہیے۔ پھر خواب میں سنا کہ اچھا دو، تو اس دور کا جو مہنگا کپڑا تھا الوشیو، یاد رہے گا آپ لوگوں کو، الوشیو، یہ مہنگا ترین برانڈ تھا اس دور کے اندر، ریشم کا ہوتا تھا، کلرفل خوبصورت کپڑا ہوتا تھا۔ غلاف دو اس کا۔ تو ہر روز ایک نیا غلاف دیتا رہا، خود بھی طواف کرتا رہا، دوسروں نے بھی اس کے ساتھ مل کر، جو مسلمان تھے وہ تو کرتے ہی تھے، دوسرے لوگ بھی دیکھا دیکھی کرتے تھے۔ تو یہ تبا اسد حمیری رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے غلاف دیا۔ اب دوسری بات سنتے جاؤ، سب سے پہلے خانہ کعبہ کا دروازہ بھی انہوں نے بنایا۔ ابن ہشام نے اپنی سیرت میں بیان کیا کہ تبا اسد حمیری وہ پہلا شخص ہے کہ جس نے دروازہ بنوا کر خانہ کعبہ کو لگایا۔ جگہ تو ہوتی تھی، ادھر سے جاتے نکل جاتے، دوسرے سے نکل جاتے، دو تھے اندر میں رستے، ایک طرف سے جاتے دوسری سے نکل جاتے، لیکن دروازہ نہیں لگا ہوتا جیسے آپ کے گھر کا دروازہ لگا ہوتا ہے، یعنی چوکھٹ تو ہے، تاک نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے بہترین لکڑی کا جو ہے وہ دروازہ لگایا، اور پھر یہ حجاج ابن یوسف کے دور میں دوسرا دروازہ بند کر دیا گیا تھا۔ لیکن آج بھی اگر کبھی غلاف چینج کر رہے ہو تو آپ دیکھیے تو دوسرے دروازے کا نشان جو ہے نا وہ آپ کو نظر آئے گا۔ جی میں نے دیکھا ہے اس نشان کو۔ غلاف سب سے پہلے تبا اسد حمیری رحمت اللہ علیہ نے دیا، دروازہ جو ہے وہ بنایا سب سے پہلے، سب سے پہلے اس کی چابی آپ نے بنائی، مفتاح، اور وہ چابی بنا کے جرہم کے حوالے کر دی، قبیلہ جرہم کے حوالے کر دی۔ اس گھر کا ہر طرح سے خیال رکھنا۔ اب یہ وہ چابی چلتی رہی قبیلہ جرہم میں، جو آگے نائب بنتا رہا، چابی چلتی رہی۔ تو یہ چلتی چلتی عبدالدار بن قصی کے پاس آئی، پھر شیبہ بن عثمان بن طلحہ جو ہیں ان تک پہنچی۔ فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خذوہا یا بنی طلحہ خالدتن طالدتن لا ینزعها الا ظالم، کوئی ظالم ہی چھینے گا تم سے۔ آج کل یہ چابی سونے کی بنائی جاتی، گولڈ کی، 35 سینٹی میٹر لمبی ہوتی ہے یہ، اس کے اوپر کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول کلمہ شریف لکھا ہوتا ہے، وہ جو چل رہا ہوتا ہے بادشاہ اس دور کا، اس کا نام ہوتا ہے، قرآنی آیات ہوتی ہیں اس کی۔ تو آپ سے کوئی پوچھے کہ سب سے پہلے چابی کس نے بنائی تھی، تو آج کی تقریر کے بعد یاد رہنا چاہیے کہ سب سے پہلے چابی حضرت تبا اسد اسعد الکامل حمیری رحمت اللہ علیہ نے بنائی۔ تو وہ چابی جو ہے وہ چلتی آئی، تبرک کا نہیں رکھتے تھے اسے۔ تو آل سعود نے جب سلطنت عثمانیہ سے بغاوت کر کے سعودی عرب کی گورنمنٹ جب لے لی، تو اب اس کے بعد سے چابی جو ہے وہ بدلی جاتی ہے۔ تبا اسد الحمیری نے غلاف کعبہ 6 مرتبہ دیا، ہر روز نیا غلاف، خوب طواف کعبہ کیا، دروازہ بنایا، چابی بنائی، اور اس دور کے مسلمان بنی اسرائیلیوں سے روزانہ محفل کی اور دین ابراہیمی کی خوب انفارمیشن لی۔ یہ مذہب تبا کو پسند آ گیا، اس نے دین ابراہیمی اختیار کر لیا اور آتش پرستی سے توبہ کر لی۔ یہ بات ہوا کے دوش پر لہراتی ہوئی یمن پہنچ گئی کہ بادشاہ تبا اسد حمیری نے مذہب تبدیل کر لیا ہے۔ خاندان حمیر تو آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ بادشاہ اسد حمیری نے یہودی علماء کو ساتھ ہی رکھ لیا اور خانہ کعبہ سے روانہ ہو گیا۔
قبیلہ جرہم سے کہا اس عظیم گھر کا خیال رکھنا، تم لوگوں کو کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہو یمن آنا۔ اب مکہ سے روانہ ہو کر تبع اسد حمیری رحمۃ اللہ علیہ اب مدینہ پہنچا۔ یہ کھجوروں والی زمین پہ شام کے وقت یہ عظیم قافلہ جو ہے وہ پہنچ گیا۔ حالانکہ یہ لوگ لڑنے آئے ہیں جی، ان کو بتایا نہیں گیا، یہ تو جس جگہ سے گزرتے تو اس پہ قبضہ کر لیتے۔ ان لوگوں نے ان کو کھانا پیش کرنا شروع کر دیا۔ بادشاہ کہتا ہے یہ کون لوگ ہیں کہ یہ ہمیں کھانا پیش کر رہے ہیں؟ کیا اس کا ذکر تمہاری کتابوں میں ہے؟ اب انہوں نے اپنی کتابوں کو کھولا تو جو دو علماء انہوں نے مکہ سے لیے تھے ان سے پوچھا یہ بھی کوئی خاص جگہ ہے؟ اپنی کتب میں دیکھ کے تو بتاؤ۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہماری کتب میں لکھا ہے کہ اس جگہ پہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرمائیں گے، حرم بنائیں گے، پھر یہیں رہ جائیں گے۔ مسلمانوں سن کر حیران رہ جاؤ گے، طبع اوسط 1 سال مدینہ میں رہا۔ یہ جو علماء تھے نا، اس دور میں لوگ سچ بولتے تھے، مفاد پرستی کوئی نہیں تھی، بلکہ حضور کا انتظار کر رہے تھے۔ ہر قوم، خاص طور پر اہل کتاب، یہ تو حضور کا انتظار کر رہے تھے، حضور کا واسطہ دے کر فتح حاصل کیا کرتے تھے۔ وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ اس نے جب جانے کا ارادہ کیا تو وہ لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے اس کے ساتھ تھے، مکہ سے کچھ ساتھ آئے یا دوسرے جگہوں سے بھی دین ابراہیمی پہ یا دین موسوی پہ تھے وہ جو ساتھ آئے، انہوں نے ان میں سے 400 نے یہیں رہنے کا ارادہ کر لیا۔ کہا ہم تو آگے جائیں گے نہیں، قتل کرو مارو جو کرو، ہم نے مدینہ سے نہیں جانا۔ مدینہ تب نام نہیں تھا، یعنی یہاں سے ہم نے آگے نہیں جانا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ جو علماء تھے نا، تو انہوں نے اپنی کتابوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی تعریفیں کی، اتنی تعریفیں سنائیں، وہ سارے دیوانے ہو گئے۔ جب بادشاہ مذہب قبول کرتا ہے نا تو ساتھ والے بھی قبول کرتے ہیں، تو کتنے مسلمان ہو گئے ہوں گے۔ اب محفل جمتی تھی، وہ خود دین ابراہیمی پہ تھا، حضور ہی کا ذکر ہوتا تھا۔ قرآن مجید میں کیا ہے وہ اپنی کتاب میں لکھا ہوا پائیں گے، جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں یہ ویسے حضور کو پہچانتے ہیں۔ یعنی اتنی تعریفیں کہ اب تو ان کو یاد ہیں کہ یہ حضور پاک۔ تو وہ لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی ہم تو یہاں سے نہیں جائیں گے۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ یہ کسی صورت نہ جائیں گے تو بادشاہ نے ان کے لیے مکانات بنانے کا آرڈر دے دیا۔ کہا کہ جتنے افراد یہاں رہنا چاہتے ہیں ان کے نام مجھے بتاؤ اور ان کے لیے مکان بنا دو۔ مکان بنائے اور ان کے لیے لونڈیاں خریدی اور ان کو آزاد کیا۔ آزاد کرنے کے بعد ان کے نکاح میں دیا۔ حضور کی آمد سے پہلے ہی تم لڈو بانٹتے ہو، یہاں مکانات بانٹے جا رہے ہیں۔ وہ حضوری کی وجہ سے رکے تھے نا، وہ یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ یہاں بہت بزنس بڑھے گا تو یہاں نہیں، وہ حضور نے آنا ہے۔ 400 رکے۔ اب بادشاہ اپنی سپرویژن کے اندر مکانات جو ہے وہ بنوا رہا ہے۔ مکانات بنے، ایک مکان اس نے 2 منزلہ بنوایا۔ کہا اس کی 2 منزلیں بناؤ، 2 منزلیں بنیں گی۔ تو سردار کو بلایا جو ان میں سب سے بڑا تھا، کہا یہ مکان آپ کا ہے، اوپر والی منزل جو ہے وہ اس نبی کی ہے جو آئیں گے، وہ بلند ہے، بلند جگہ ان کے لیے، یہ نیچے والی تیری، جیسے خادم ہوتے۔ اور ایک خط لکھا، تو ایک مکتوب لکھا، میں ہمیری زبان کا ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے رب پہ ایمان لاتا ہوں جو ہر شے کا رب ہے، اور ہر اس حکم پہ ایمان لاتا ہوں جو آپ اپنے رب کی طرف سے لائیں گے۔ میں آپ کے دین پر ہوں، میں آپ کے طریقے پر ہوں، جو بھی شریعت اور ایمان کی تفصیل لائیں گے ان پر بھی ایمان لاتا ہوں۔ اگر میری زندگی میں آپ کا ظہور ہوا تو خود حاضر ہوں گا، اور اگر آپ کا زمانہ نہ پا سکا تو قیامت کے دن میری شفاعت فرمائیے گا، مجھے یاد رکھیے گا، میں آپ کے ظہور سے پہلے آپ کی بائعت کرتا ہوں۔ نیچے اپنا نام لکھا اور سونے کے پانی سے اسٹمپ لگائی، خط بند کر کے چھوٹی ڈبی میں، پھر اس کو بڑے صندوق میں رکھ کے ان کو دے دیا۔ یہ بڑے عالم کو خط دے دیا اور کہا یہ تمہارے پاس میری امانت ہے، تم کا ہر فرد مرنے سے پہلے دوسرے کے حوالے کرے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک تک یہ پہنچ جائے۔ یہ خط ان کی نقل میں چلتا رہا۔ حضور جب آئے تو یہ خط حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ حضور کی اونٹنی رکی، کہاں؟ وہیں۔ آپ نے قیام کیا، کہاں؟ وہیں۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اوپر والی منزل دی۔ کیوں؟ وہ خاندان سے چلا آ رہا تھا، اوپر والی منزل۔ حضور نے فرمایا نہیں، ہم اوپر نہیں رہیں گے، نیچے رہیں گے، تم اوپر رہو۔ انشاءاللہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکر کروں گا تو ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے۔ تم اوپر اب پہنچ گئی۔ اب یہ طبا نے خط لکھا اور اس نے مکان بنایا۔ اب خط کس کے پاس تھا؟ اس میں جب تحقیق میں آپ، ویسے تو ہم نے بچپن سے اب تک یہی سنا ہے، مقررین کی کتابوں میں یہی ہے
مقررین کی کتابوں میں یہی ہے، میں لفظ مقررین کہہ رہا ہوں، واعظین مقررین کی کتابوں میں یہی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس وہ خط تھا اور وہ، لیکن جب آپ تحقیق میں آگے جائیں گے تو پھر ذرا تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے۔ اب طبا نے خط لکھا، یہ بات ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مکان بنائے، یہ بات ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ کو یہ کہاں ملے گی؟ تو اب یہ وہ طلباء کے جو آگے جا کے تقریریں کریں گے تو ان کو حوالے کی ضرورت پڑے گی، آپ کو اصل کتاب جو ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ ابھی کیلیفورنیا میں جلسہ تھا میرا سیٹرڈے کو، تو مرشد علامہ زبیر صاحب عطاسی مالکی وہی تھے، تو وہ کہنے لگے کہ جب سٹڈی کر رہے ہو تو اصل کتاب کو پڑھنا چاہیے، وہ کیا لکھتا ہے۔ تو جب آپ اصل کتاب کو پڑھیں گے نا تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ باقی کیا لکھا ہو، کیونکہ ہر آدمی اپنی مرضی سے لکھتا ہے۔ تو یہ واقعہ کہاں ملے گا؟ سن لیجیے اب میری تحقیق یہ ہے کہ یہ واقعہ اصل میں لکھا ہے تاریخ دمشق نے، جلد 11 صفحہ 12، اور اندازاً 5-6 سال کا فرق ہو سکتا ہے، وہ 559 ہجری کی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ میں وہ پاورفل بکس کا نام لینے لگا ہوں آپ کے سامنے۔ اس کے بعد علامہ قسطلانی کی کتاب مواہب اللدنیہ بالمنح المحمدیہ کے اندر ہے، یہ کتاب اندازاً تاریخ دمشق سے 241 سال بعد کی ہے۔ سیرت حلبیہ، اس کا نام جانتے کیا ہے؟ انسان العیون فی سیرت الامین المامون، یہ اندازاً تاریخ دمشق سے 541 سال بعد کی ہے۔ کچھ سمجھ میں آپ کیا آ رہا ہے؟ صرف کتابوں کو نہیں دیکھنا، یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ سب سے پہلی کس نے لکھا تھا، تو باقی پھر اسی سے لکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب تفسیر قرطبی، یہ کچھ ان کے ہم اثر لگتے ہیں۔ تفسیر در منصور اندازاً تاریخ دمشق سے 311 سال بعد لکھی گئی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اصل میں یہ واقعہ تاریخ دمشق سے ہی سب بندوں نے لیا، بیسک ادھر سے لیا۔ باقی اور زیادہ طبا اسد الکامل حمیری رحمہ اللہ کو جو رنگ دیا ہے نا، وہ یمنی رائٹرز نے دیا ہے۔ یہ سب جو طلباء میں ان سے بات کر رہا ہوں، یمنی رائٹرز نے دیا ہے۔ وہ جو رنگ ہے نا وہ پھر آپ کے پاس ایشیا میں آیا ہے، کیونکہ ہر ملک کے لیے ایک آدمی ہوتا ہے نا جس کو بڑھا چڑھا کر پھر آگے بیان بھی کرتے ہیں، پھر وہ افسانوی رنگ میں آ جاتا ہے۔ تو یہ طبا اسد الکامل حمیری رحمۃ اللہ علیہ کو پھر بیان کیا انہوں نے ٹکا کے۔ تو جو اصل کتابوں میں تھا وہ میں نے آپ کی نظر کر دیا۔ یہ ایک منسٹری آف کلچر ایجپٹ کی طرف سے ایک مجموعہ آیا ہے، مختلف اسکالرز کے مضامین ہیں اس کے اندر، تو اس میں ابی سعید عبد الملک الخرگوشی نے بھی مضمون لکھا ہے۔ اس کے مضمون کا ٹائٹل تھا فی شان من آمن برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل بعثتہ ب1000 عام، یہ ٹائٹل ہے۔ تو اس میں بھی خط کا واقعہ ہے۔ اللمعۃ البیضاء التبریزی انصاری کی صفحہ 339 کے اوپر بھی طبا کے خط کا واقعہ ہے۔ ایک کتاب ہے دروس الحجرہ، عطیہ بن محمد سالم کی ہے، اس کے اندر بھی خط کا واقعہ ہے۔ لیکن خط کس کے پاس تھا یہ آپ نے غور کرنا ہے جی۔ اس میں ابو لیلہ کا نام بھی آ رہا ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام آ رہا ہے۔ یہ مکانات بننے کے بعد مدینہ شریف رکنے کے بعد یہاں سے پھر روانہ ہوا یمن کی طرف، طبا اسد حمیری رحمۃ اللہ علیہ روانہ ہوئے۔ یہ طبا نے دین کو چینج کب کیا؟ تو کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ بیت المقدس سے ہی شروع ہو گیا تھا، جب اس نے پیلسٹائن پر قبضہ کیا تھا وہیں سے شروع ہو گیا تھا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب یہ پیلسٹائن پہ قبضہ کیا تو وہاں اس دور کا سچا مسلمان ایک نوجوان آ کر طبا حمیری سے کہنے لگا تم آگ پرست ہو، ہم توحید کے قائل، ہمارا مذہب سچا ہے۔ آگے سے طبا حمیری پوچھنے لگے تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ تمہارا مذہب سچا ہے؟ تو وہ نوجوان بولا کہ میں توحید کا اقرار کرتے ہوئے اللہ کو ایک مانتے ہوئے آگ میں سے گزر جاؤں گا، تم میں سے بھی کوئی گزرے اپنی آگ کو معبود مانتے ہوئے، جو بچ گیا اس کا مذہب سچا۔ لو جی، بادشاہ کو چیلنج تھا، آگ جلا دی گئی، سارے آ جاؤ، جمع ہو گئے۔ اب یہ جو نوجوان تھا فلسطین میں، یہ نوجوان یہ اقرار کرتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے آگ کے اندر داخل ہو گیا اللہ ایک ہے، کوئی اس کے برابر نہیں ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، یہ کہتا ہوا گزر گیا۔ ادھر سے داخل ہوا ادھر سے نکل گیا، آگ نے چھوا تک نہیں۔ جب مٹی جانتی ہے کہ جسم نبی کا ہے، شہید کا ہے، یہ مٹی جانتی ہے، تو آگ بھی تو اسی طرح ہی مخلوق ہے، آگ بھی مخلوق ہے، جانتی ہے کہ یہ جسم شہید توحید کا ہے۔ پھر طبا نے اپنے مذہب کے لیڈروں کو آگے بڑھنے کو کہا، جو آگ کو پوچھتے تھے کہ جاؤ اب تم داخل ہو جاؤ، وہ بھی آگ کے درمیان میں نہیں پہنچے، جل گئے۔
تو وہاں طبا اسد الکامل حمیری رحمۃ اللہ علیہ نے مجوسیت چھوڑ کر دین ابراہیمی اختیار کر لیا. المنتظم فی تاریخ الملوک والامم، یہ کتاب کا نام، یہ کتاب ضرور ہونی چاہیے آپ کی لائبریری کے اندر. طبا اسد الکامل حمیری رحمۃ اللہ علیہ کو ملک سے نکلے ہوئے عرصہ ہو گیا تھا. اب یہ عظیم فاتح کی حیثیت سے یمن کی طرف روانہ ہوئے، مگر وہاں صنعاء میں خاندان ہیمیر اور اراکین سلطنت تپے ہوئے تھے کہ فاتح کیا ہوا، مفتوح ہی ہو گیا، اپنا دین ہی چھوڑ دیا. بادشاہ عظیم فوج، عظیم حکماء کی جماعت اور عظیم خزانے کے ساتھ جب یمن میں داخل ہوا تو خوشی اور غم کی کھچڑی پکی ہوئی تھی وہاں. فوراً اراکین سلطنت نے اعتراض داغا، تم نے اپنا دین چھوڑ دیا. طبا اسد الکامل حمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لشکر کو آرام کرنے دو، تم اس بات کے پروف کے لیے کہ سچا کون جھوٹا کون کوئی دن مقرر کر لو، اس میں فیصلہ کر لے گی. دن مقرر ہو گئے. بادشاہ نے مقررہ دن میں مجمع عام سے خطاب کیا، سنو تم آگ پوجتے ہو، یہ تمہارا معبود ہے تو یقیناً اسے تمہارا خیال ہوگا، اور خیال رکھنا بھی چاہیے کیونکہ تم روزانہ پوج رہے ہو. آج اس کی عبادت کرتے ہوئے اس میں گھس جاؤ، بچ گئے تو تم سچے. دین ابراہیمی کا پیروکار جائے گا اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے، یہ بچ گیا تو تم کو خالق کے کائنات کو ماننا ہوگا. بڑی آگ روشن کری تھی جو قد سے بھی اونچی چلے، یہ نہیں کہ پاؤں پر رکھ کر تیزی سے گزر جاؤ، کیونکہ جب آپ تیزی سے گزرتے ہیں تو آگ کو موقع ہی نہیں ملتا آپ کی باڈی کو پکڑنے کا. تو آگ کے اوپر تیزی سے دوڑ جانا کوئی کمال نہیں ہے. آگ کے شعلے بلند کیے گئے کہ آگ تمہاری ہائٹ سے بھی اوپر چلے گی، اب گزرنا ہے بیچ میں سے. آتش پرست جو ہیں ہاتھ میں 2 بت انہوں نے لیے ہوئے، تو وہ جو منتر اپنے پڑھتے تھے پڑھتے ہوئے آگ کے اندر گئے. آگ نے فوراً ہی ان کو جلا دیا اور ان کی چیخوں کی آواز جو ہے وہ آگ سے آ رہی تھی، ایک دم سے پھر ختم ہو گئی. اب لوگوں نے دیکھا اب باری ہے توحید پرست کی. تو جانتے ہو کہ کون گیا آگ میں؟ ان کتابوں والے لکھتے ہیں کہ یہ وہی تھا جو مکہ سے ان کے ساتھ چلے تھے. انہوں نے وہی کتاب ہاتھ میں پکڑی ہوئی جس کتاب کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف تھی. وہ ہاتھ میں پکڑی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے، اس کی حمد کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے. آگ کے اندر کوئی چیخ کی آواز نہیں آئی، جاتے رہے خاموشی. ایک دم سے پورے مجمع نے دیکھا کہ دوسرے کنارے سے وہ صاحب اپنی کتاب کو صحیح سالم پکڑے ہوئے باہر آ گئے. اللہ اکبر جل شانہ. انہوں نے کتاب کیوں پکڑی؟ تنہا جاتے نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریفات ہیں اس میں. وہ کتاب لے کے بھی کتاب کو ہاتھ میں پکڑ کے کہ یہ کاغذ ہے یا وہ چمڑا ہوگا، جو ہے کچھ بھی نہیں جل رہا. طبا اسد حمیری کی زندگی تک پھر حکومت کا مذہب، ملک کا مذہب دین ابراہیمی ہی تھا. مگر اس کے بعد حمیریوں نے مذہب چینج کیا. سب سے پہلے وہ رسول پھر ان کی طرف آیا، رسول نے آ کے ان کو بتلایا. اسی جانب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اشارہ فرمایا. سورہ قاف آیت نمبر 14، وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ. اصحاب الایکہ جو میں شعیب علیہ السلام میں بیان کر رہے ہیں سٹوری میں، اور یہ قوم تبا کی جو قوم ہے، کلن میں سے ہر ایک نے جھٹلایا ہے رسولوں کو. تو قوم تبا کی طرف بھی رسول آیا. رسول کا نام کیا ہے یہ معلوم نہ ہو سکا اور نہ ہی اللہ نے بتلایا، مگر طبا اسد الکامل حمیری رحمۃ اللہ کی فیملی دین ابراہیمی پر ہی مری. باقی تو بعد میں بدل گئے لیکن یہ دین ابراہیمی پہ مری. ابن ابی دنیا کبھی ذکر کریں گے ان کا. علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کے بعد یہ بڑے دلچسپ کہاں سے چیزیں جمع کر کے لا کے دنیا کو دیتے. یہ لکھتے ہیں کہ صنعاء میں دور اسلام میں ایک قبر ظاہر ہوئی، اس میں 2 عورتوں کے صحیح سالم جسم ملے. ان کے سرانے چاندی کی تختی تھی جس پہ سونے سے لکھا ہوا تھا. کیا لکھا ہوا تھا؟ کہ یہ قبر حبئی. اب یہ طلباء کے لیے کہ جب وہ تقریر کریں گے، حبئی، ہا با ساکن پھر با اور یا ساکن، حبئی. اور تمادر، طبا کی بیٹیوں کی ہے یہ قبر.
دونوں کا عقیدہ تھا. اب یہ سنیے کیا لکھا ہوا, دونوں کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. طبا ابو قریب اسد الکامل حمیری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال یمن میں ہوا. ایک جگہ لکھا ہوا انڈیا میں ہوا, ان کا وصال یمن میں ہوا. تبابیہ میں, یہ طبا کی جمع ہے نا, تبابیہ, تبابیہ میں ایک طبا بنام غیمان گزرا ہے, اسی کے نام پہ علاقے کا نام غیمان رکھا ہے. اور یہ یہاں بڑے تبابیہ کی قبور ہیں, انہی میں سے طبا اوسط اسعد الکامل حمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی قبر یہی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں حضور کی شفاعت نصیب کرے, وہ ہمارے نبی پر ایمان لائے. ہماری طرف سے فاتحہ کا نذرانہ. الفاتحہ.